اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان آر کے چودھری نے پارلیمنٹ میں سنگول پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہیں۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان آر کے چودھری نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنگول بادشاہت کی علامت ہے، اس لیے اس کی جگہ ایک آئین کی بڑی کاپی نصب کی جانا چاہیے۔ آر کے چودھری نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس معزز ایوان کے رکن کی حیثیت سے میں نے حلف لیا تھا کہ میں قانون کے ذریعے قائم کردہ آئین ہند پر سچا اور ایمانداری و وفاداری سے اپنا یقین رکھوں گا، لیکن کرسی کے دائیں طرف سنگول کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایوان میں چودھری نے کہا کہ ہمارا آئین ہندوستانی جمہوریت کی مقدس کتاب ہے، جبکہ سنگول بادشاہ کی علامت ہے۔ ہماری پارلیمان جمہوریت کا مندر ہے، کسی بادشاہ یا شاہی خاندان کا محل نہیں ہے۔ پارلیمان کی نئی عمارت کی تعمیر کے بعد لوک سبھا کے اسپیکر کی کرسی کے قریب چاندی کا بنا ہوا اور سونے کی تہ سے ڈھکا ہوا سنگول نصب کیا گیا ہے۔ اگست 1947 میں اقتدار کی منتقلی کی علامت کے طور پر پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو دیا گیا رسمی عصا، جس کو سنگول کہتے ہیں، الہ آباد میوزیم کی نہرو گیلری میں رکھا گیا تھا اور اسے نئے پارلیمان ہاؤس میں نصب کرنے کے لیے دہلی لایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 28 مئی کو پارلیمنٹ کی جب نئی عمارت کا افتتاح کیا تو اس کو ڈائس پر اوپر نصب کر دیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آئین کے تحفظ کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے جمعرات کو کہا کہ ہندوستانی آئین پر کئی بار حملہ کیا گیا ہے، لیکن ایمرجنسی کا نفاذ ہمارے آئین پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ 10ویں لوک سبھا کی تشکیل کے بعد پارلیمان کے مشترکہ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے لوک سبھا انتخاب کے منصفانہ ہونے اور 18ویں جمہوریت کے لیے لوک سبھا کی تشکیل کے بعد پارلیمان کے مشترکہ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے موقف کو واضح کیا اور حکومت آئین کو عوامی شعور کا حصہ سمجھتی ہے، اسی لیے حکومت نے بھی ہر سال 26 نومبر کو یوم آئین کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین کے نفاذ کے بعد بھی کئی بار آئین پر حملہ کیا گیا۔ آج 27 جون ہے اور 25 جون 1975 کو لگائی گئی ایمرجنسی آئین پر براہ راست حملے کا سب سے بڑا اور سیاہ باب تھا۔ پھر پورے ملک میں کوہرام مچ گیا، لیکن ملک نے ایسی غیر آئینی طاقتوں پر فتح کا مظاہرہ کیا کیونکہ جمہوریت کی روایت ہندوستان کے مرکز میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عام انتخابات کے دوران اپوزیشن نے آئین کے تحفظ کو بڑا ایشو بنایا تھا اور لوک سبھا میں حلف برداری کی تقریب کے دوران اپوزیشن کے کئی ارکان نے ہاتھوں میں آئین کی کاپی پکڑ کر حلف اٹھایا تھا۔ محترمہ مرمو آئینی عہدے پر فائز تیسری شخصیت ہیں جنہوں نے ایمرجنسی کو ہندوستانی جمہوریت پہ ایک بڑا حملہ قرار دیا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے بھی عوامی فورم سے 1975 کی ایمرجنسی کو ایک بڑا آئینی بحران قرار دیا تھا۔ عدت میں نکاح کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سزائے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر پہلے سے ہی فیصلہ سنایا ہے۔ اس موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور جیل کی جانب جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ جج کی جانب سے اپیلوں پر فیصلہ سنائے جانے کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج بھی کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو عدت میں نکاح سے متعلق کیس میں 3 فروری 2024 کو 7 برس کی سزا ہوئی تھی، جسے انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ بانیہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی نے سزا معطلی کے لیے متفرق درخواستیں دائر کی تھیں۔ ایڈیشنل جج افضل مجوکا نے عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ 25 جون کو محفوظ کیا تھا۔ اب عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی کو ہوگی۔ یاد رہے کہ بانیہ پی ٹی آئی صرف عدت میں نکاح کیس میں سزا کے باعث اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ عمران خان توشہ خانہ اور سائفر مقدمات میں پہلے سے ہی بری ہو چکے ہیں، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں درج 9 مئی کے کیسز میں بانیہ چیئرمین عمران خان ضمانت پر ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ نے شہر کے ایک کالج احاطے میں حجاب، برقع اور نقاب کے استعمال پر پابندی لگانے کے حکم سے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس اے ایس چندرورکر اور جسٹس راجیش
پاٹل کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ وہ کالج کے ذریعے لیے گئے فیصلے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی ہے، اس لیے 9 طلبات کے ذریعے اس کے خلاف عرضی داخلے خارج کی جاتی ہے۔ یہ سائنس ڈگری نصاب میں دویم اور سوم سال کے طالبات کی جانب سے تھی۔ طالبات نے اس ماہ کے شروع میں ہائی کورٹ کا رخ کر چیمبور ٹرامبے ایجوکیشن سوسائٹی کے NG آچاریہ اور DK مراٹھے کالج کے ذریعے جاری اس ہدایت کو چیلنج پیش کیا تھا، جس میں حجاب، نقاب، برقع، اسٹول، ٹوپی پہننے اور کسی بھی طرح کا بیج لگانے پر پابندی عائد کرنے والے ڈریس کوڈ کو نافذ کیا گیا تھا۔ عرضی دہندگان نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اصول ان کے مذہب پر عمل کرنے سے متعلق بنیادی حقوق، رازداری کے حقوق اور پسند کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کالج کی کارروائی منمانی، نامناسب، قانون غلط اور غیر معیاری تھی۔ عرضی دہندگان کے وکیل الطاف خان نے گزشتہ ہفتے اپنے اس دعوے کی حمایت میں قرآن کی کچھ آیتوں کا حوالہ دیا تھا کہ حجاب کا استعمال اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کے علاوہ عرضی دہندگان اپنی پسند اور رازداری کے حقوق پر بھی بھروسہ کریں۔ دوسری طرف کالج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے احاطے میں حجاب، نقاب اور برقع کے استعمال پر پابندی یکساں ڈریس کوڈ نافذ کرنے کے لیے ہے اور اس کا مقصد مسلم طبقے کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ میں باربی ڈال کے نام سے مشہور معروف اداکارہ کیٹرینہ کیف کے حاملہ ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ کیٹرینہ کیف کچھ عرصے سے کیمرے کی دنیا سے غائب ہیں، لیکن اس دوران اداکارہ کی چند ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں سے کچھ ویڈیو میڈیا کے فوٹوگرافرز نے بنائی ہیں، جبکہ کچھ ویڈیوز خفیہ طور پر چھپ کر دور سے بنائی گئی ہیں۔ ان وائرل ویڈیوز اور تصاویر میں کیٹرینہ کیف کو ڈھیلے لباس میں ملبوس دیکھا گیا ہے، جس کے بعد میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ اداکارہ حاملہ ہیں اور انہوں نے اس خبر کو خفیہ رکھا ہے۔ ان قیاس آرائیوں پر کیٹرینہ کیف اور ان کے شوہر وکی کوشل تاحال خاموش ہیں، لیکن اب اداکار کی PR ٹیم یعنی پبلک ریلیشن ٹیم کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق کیٹرینہ کیف کی PR نے ان بے بنیاد خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے اداکارہ کے حاملہ ہونے کی تردید کی ہے۔ کیٹرینہ کیف کی PR ٹیم نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام میڈیا ہاؤسز سے اپیل ہے کہ وہ غیر مصدقہ رپورٹنگ کو فوری طور پر بند کر دیں۔ واضح رہے کہ کیٹرینہ کیف اور وکی کوشل نے دسمبر 2021 میں شادی کی تھی۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کا مومی مجسمہ شدید گرمی کی وجہ سے پگھل گیا ہے۔ سخت موم سے بنایا ہوا یہ مجسمہ فروری 2024 میں شمال مغربی واشنگٹن کے ایک اسکول میں نصب کیا گیا تھا، جس کا مجموعی وزن 1360 کلوگرام ہے۔ 6 فٹ کے اس مجسمے میں سابق امریکی صدر کو کرسی پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے ابراہم لنکن کے مومی مجسمے کا سر اور ٹانگیں پگھل گئی ہیں۔ مجسمے کو پگھلتا ہوا دیکھ کر اسکول کی انتظامیہ نے اسے فوری ہٹا دیا ہے، کیونکہ لوگ پگھلتے ہوئے مجسمے کی تصاویر لے کر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے تھے۔ مجسمہ پگھلنے کا واقعہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ ماضی میں بھی ابراہیم لنکن کا مجسمہ پگھلتا رہا ہے۔